اگر آپ اس پر فوراً عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو ٹلا دیتے ہیں کل کے لیے، پرسوں کے لیے، آئندہ رمضان کے لیے یا جمعے کے لیے، اور پھر آئندہ ٹلا دیے تو شیطان کامیاب ہو گیا، شیطان اپنے اٹیک میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کسی مومن پر جب اٹیک اور حملہ کرتا ہے تو یہ کہہ کر نہیں کہ یہ فلاں کام گناہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مومن ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ صحیح کام کو غلط نہیں سمجھے گا، تو صحیح کام سے ٹلانے کے لیے ان کے پاس یہ حربہ ہے کہ جب اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو شیطان کل کے لیے ٹلا دیتا ہے، پرسوں کے لیے ٹلا دیتا ہے۔ آپ کے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا تو آپ کے سامنے کوئی ضرورت پیش کر دے گا کہ فلاں ضرورت پوری کر لو، پھر خرچ کرتے رہنا، یہ کام اچھا ہے۔ تو بہرحال شیطان اس طرح سے انسان کو ٹلا دیتا ہے، اور پھر وہ بات جب ٹل جاتی ہے کل وہ بات نوبت نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا وہ داعیہ اور تقاضا ہر وقت آپ کے پاس نہیں رہے گا، اگر ابھی پیدا ہوا تو آئندہ ہو سکتا ہے وہ تقاضا نہ رہے، یا حالات سازگار نہ رہے، حالات موافق نہ رہے، یا آپ کی زندگی ہی نہ رہے۔ تو یہ جو داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، اور کبھی کبھی آتا ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ نے اس کی خاطر مدارات نہیں کی، یعنی اس پر فوراً عمل نہیں کیا، تو یہ سلسلہ اللہ ختم کر دے گا۔ کیونکہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر کوئی گھر میں آپ کا مہمان آ رہا ہے، اس کی خاطر مدارات نہیں کر رہے ہیں، اس کی تواضع نہیں کر رہے ہیں، اس کی مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے آنا بند کر دے گا۔ اسی طرح نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کا دل میں داعیہ پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آتا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ آنا پھر بند ہو جائے گا۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کام میں فوراً سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو۔